السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ ہم 16 پارے کا خلاصہ دیکھیں گے۔ ہم سورہ کہف دیکھ رہے تھے تو اس میں ہم نے کچھ حیرت انگیز واقعات دیکھے جن پہ موسیٰ علیہ السلام صبر نہیں کر سکے، تو خضر علیہ السلام نے ان کی حقیقت واضح کر دی، تو یہاں سے وہ دونوں جدا ہو گئے، یعنی ان کا سفر الگ ہو گیا۔ تو ہم نے بڑا اہم سبق یہاں سے سیکھا، وہ کیا کہ بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں مصیبت لگتے ہیں، لیکن وہ ہمارے لیے بہتر ہوتے ہیں، ہمارے رب کی طرف سے ہمارے لیے اس میں بہت خیر ہوتی ہے۔ اس لیے ہم نے جلد بازی سے کام نہیں لینا بلکہ صبر سے کام لینا ہوتا ہے۔ نیکی کا اثر اولاد تک پہنچتا ہے، اگر والدین نیک ہوں تو نیکی کا اثر اولاد تک جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس نیک آدمی کی اولاد کی حفاظت خود فرماتے ہیں، سبحان اللہ۔ ذوالقرنین کون تھا؟ جو وسائل سے مالا مال بادشاہ تھا، لیکن اس نے فخر نہیں کیا، تکبر نہیں کیا، بلکہ اپنے رب کی بندگی ہی کی۔ خسارے میں کون لوگ ہیں؟ جو صرف دنیا کے لیے جیتے ہیں اور دنیا کے لیے مرتے ہیں، یعنی ان کو کوئی خیال نہیں کہ آخرت میں ان کا رب ان سے حساب کرے گا، ان سے ملاقات کرے گا، نہیں، بلکہ وہ صرف دنیا کے لیے جیتے ہیں اور دنیا کے لیے مرتے ہیں۔ تو ہم نے انشاءاللہ اس رویے سے بچنا ہے، ہماری ساری کوششیں انشاءاللہ آخرت کے لیے ہوں گی اور ہمارے رب کے لیے ہوں گی، پھر وہ رب ہمیں انشاءاللہ جنتوں کا وارث ضرور بنا دے گا انشاءاللہ۔ پھر دوست کیا ہے؟ وہ اعلیٰ جنت ہے، ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کے لیے خاص انعام ہے۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب بھی تم سوال کرو اللہ سے جنت الفردوس کا سوال کرو، اللہ سے جنت الفردوس ہی مانگو، تو انشاءاللہ العزیز ہم بھی اللہ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں بغیر حساب بغیر عتاب کے داخل فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ رب کے کلمات لامحدود ہیں، لکھنے کے لیے تمام سمندروں جتنی سیاہیاں مل جائیں تب بھی وہ ختم نہیں ہو سکتے، سبحان اللہ، یعنی سیاہیاں ختم ہو جائیں گی لیکن رب کے کلمات ختم نہیں ہوں گے، سبحان اللہ۔ پھر سورہ مریم کا آغاز ہو رہا ہے۔ مریم کون تھی؟ پاک دامن خاتون تھیں جن کو بہت بڑے امتحان سے آزمایا گیا، تو وہ اس میں پوری اتری اپنے رب کی خاص عطا سے۔ زکریا علیہ السلام مریم کے خالو تھے، جنہوں نے آہستہ آواز میں پر امید ہو کے اللہ سے ایک وارث مانگا، تو پھر رب نے کیا خوب وارث یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں ان کو عطا کیا، جو سمجھدار، رحم دل، متقی، فرما بردار تھے، سرکش اور نافرمان نہیں تھے، اپنے ماں باپ کے اطاعت گزار تھے، سبحان اللہ۔ حسرت کا دن کیا ہوگا؟ قیامت کے دن کافر لوگ ایمان نہ لانے پہ حسرت کریں گے، اور وہ کہیں گے کاش ہمیں دنیا میں دوبارہ جانے کا موقع دیا جائے، ہم نیک اعمال کریں، لیکن اس دن دنیا میں دوبارہ داخلہ ممنوع ہوگا، اس لیے آج وقت ہے، آج ہی اپنے رب کی طرف لوٹ آئیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو کیا کہا کہ شرک سے بچ جائیں، لیکن وہ باز نہیں آئے۔ جہنم کا ایک پل ہوگا، ہر ایک کو جہنم کے پل صراط سے گزرنا پڑے گا اپنے اپنے اعمال کے مطابق، استغفر اللہ۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے پل صراط سے گزرنا آسان کر دیں، آمین یا رب العالمین۔ ابراہیم علیہ السلام کی ایک صفت بیان ہو رہی ہے جو صدیق، یعنی آپ صدیق تھے، سچے تھے۔ رحمان کے مہمان کون ہوں گے؟ جو متقی ہوں گے، سبحان اللہ، یعنی رحمان کے بندے کون ہیں؟ متقی بندے، وہ مہمان ہوں گے اس دن، سبحان اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کی خاص دعا ہے جو انہوں نے اپنے رب سے کی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جب وہ فرعون کے پاس گئے تو یہ انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میرے سینے کو کھول دیں، میری بات کو آسان کر دیں، اور میری زبان میں گرہ کھول دیں تاکہ یہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں۔ خاص مقام اللہ کن کو دیتا ہے؟ اپنے خاص بندوں کو دیتا ہے، جن کو مشکلات سے گزار کے ایک خاص مقام دیتا ہے، سبحان اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا؟ فرعون کے پاس جانا ہے تو نرم بات کرنی ہے، یعنی سخت بات نہیں کرنی، اگر نرم بات کرو گے تو شاید وہ نصیحت قبول کر لے، اسی لیے ہم نے بھی جب کسی کو واز کرنا ہے، نصیحت کرنی ہے، حق کی طرف بلانا ہے، دعوت دینی ہے، تو نرمی سے بات کرنی ہے، سختی سے بات نہیں کرنی۔ جھوٹ کون گھڑتا ہے؟ جو ناکام شخص ہوتا ہے، جس کو اپنے رب پہ کوئی یقین نہیں ہوتا۔ رب کی رضا میں ہمیشہ ایک مومن نے راضی رہنا ہے، اور اسے جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، وہ اپنے رب کی رضا میں راضی رہنا چاہیے۔ پھر نبی کی کیا دعا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کیا فرمایا کہ آپ کیا دعا کیجئے؟ رب زدنی علما، کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، اور ہم سب بھی یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے علم میں اپنے پاس سے اپنی خاص عطا سے اضافہ فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ وہ شخص کتنا بدترین ہے جو اللہ کی آیات کو بھلا دیتا ہے، اس کا انجام کیا ہوگا؟ دنیا میں اس کی روزی تنگ کر دی جاتی ہے، اور قیامت کے دن اسے اندھا اٹھایا جائے گا، استغفر اللہ، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم احفظنا منہم، آمین یا رب العالمین۔